السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ناظرین ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شفا بھی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راحت بھی پہنچا رہے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے اور ہماری اس عمل اور ہمارے اس رقیے کے ذریعے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس رقیہ بھی پڑھا جائے گا۔ رقیہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ترکیبیں ہیں، جس چیز کو کیسے نکالنا ہے، ان سارے ترکیبوں کے ساتھ ہمارے پاس کام ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ بہت سے رقیہ سینٹر دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ رقیہ تو پڑھا جاتا ہے لیکن کوئی اور ترکیب نہیں کی جاتی۔ بھائی یہ تیل، یہ پانی، یہ شہد ہے، یہ لے لو اور چلے جاؤ۔ الحمدللہ ہمارے پاس بھی کوئی تعویذ نہیں، کوئی گنڈا نہیں، کوئی پلیتا نہیں، لیکن ہمارے پاس ترکیبیں اور ہیں جو الحمدللہ بزرگان دین کے طریقے پر اور اسی طریقے سے جس کے اندر کہیں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسی ترکیبیں الحمدللہ ہم ان ترکیبوں سے کام کرتے ہیں۔ تو جو حضرات بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، خاص طور پہ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو رقیہ پڑھنے پر آنکھ پہ نہیں آ رہا اور صرف جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے آنکھ پہ کبھی آتا نہیں اور پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ اپنی طاقت پہ قابو نہیں رکھ سک رہے، یا پھر جو ہے نا اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سک رہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کو ایک مریض ہی سمجھ سکتا ہے اور علاج کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں رقیے میں بیٹھنے کے بعد آنکھ پہ حاضر نہیں ہو رہی۔ بہت سے جنات اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتے، ان کو کس ترکیب سے کام کرنا ہے، کس ترتیب سے کام کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس، بہت سے عاملوں کے پاس ہم پھر کے اور بہت سے لوگوں کے پاس سیکھ کر یہ تجربہ حاصل کر کے بیٹھے ہیں کہ کون سی چیز کو کس طریقے سے نکالا جائے، اور ہم کوئی فرشتہ ہے نہیں کہ جو ہے نا ہم سے کوئی گناہ نہ ہو اور ہم ہی مکمل علاج کر دیں گے، ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ کوشش کریں گے ہم ہر چیز کی کہ کس طریقے سے آدمی کو یہ چیز پکڑی ہے نکالا جائے۔ اور بہت سے ناپاک خبیث جنات جو غیر کے اندر، غیر قوم کے اندر دیوی دیوتاؤں کے نام سے مانے جاتے ہیں، وہ چیزیں اگر کسی کے اوپر حاوی ہو گئی تو بہت سے رقیہ کرنے کے باوجود بھی نہیں نکل رہے۔ تو اس کو کیا ترتیب سے نکالنا ہے، کیا ترکیب سے نکالنا ہے، الحمدللہ علماء کی نگرانی کے اندر اور اسی طریقے سے اہل علم کے نگرانی کے اندر ہمارا یہ کام ہو رہا ہے۔ تو جو حضرات ان چیزوں سے پریشان ہیں، جو رقیے میں سامنے نہیں آتی چیز لیکن پھر بھی تکلیف اندر ہی اندر میں رہتی ہے، رقیہ پڑھنے کے وقت میں کچھ ہوتا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو رات میں 12 بجے سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ 12 بجے سے جسم کے ایک مخصوص حصے میں درد ہونا اور اسی طریقے سے ایک مخصوص جگہ میں جلن ہونا۔ اب یہ چیزیں ترکیب کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایسے چیزوں کو اس بیمار کے اندر کہاں سے یہ چیز داخل ہوئی، کیسے یہ تمام کا تمام ہمارا کام ہے ریسرچ کر کے کہ اس چیز کو کیسے نکالنا ہے اور یہ چیز اس بندے کے جسم میں داخل کیسے ہوئی، کیا معاملے سے اس کے اندر داخل ہوئی۔ تو ہمارا یہ کام ہے، اور ہمارا کام زیادہ تر عوام کے اندر دکھنے والا نہیں، ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو جن حضرات کو بھی ایسی پریشانی ہے براہ کرم وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ انشاءاللہ جب ہمارے سامنے بیٹھیں گے اور ہمارا علاج شروع ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ارے بھائی واقعات یہ چیز ہے، یہ بیماری ہے، یہاں سے پکڑی ہے، یہاں سے ایسا ہوا ہے، اس کو کس ترکیب سے نکالنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ترکیب بھی قرآن و حدیث سے ٹکراؤ والی نہیں ہوگی، بالکل قرآن و حدیث کے روشنی کے اندر اور علماء کی نگرانی کے اندر ہمارا کام ہوگا۔ الحمدللہ بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے جتنے بھی بیمار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ حضرات حیدرآباد کے اندر، ابھی تو ہمارا رقیہ سینٹر حیدرآباد اور تانڈور میں چل رہا ہے، تو آپ حضرات حیدرآباد کے اندر ہفتہ اور اتوار کو آ سکتے ہیں، اور تانڈور میں جمعرات اور جمعہ کو آ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ بنگلور کے اندر ڈالنے کا، اور اسی طریقے سے بیلگام کے اندر ڈالنے کا، اور اسی طریقے سے رائچور کے اندر بھی ہمارا ایک سینٹر کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات جو بھی اس طریقے کی پریشانی اپنے پاس میں رکھتے ہیں وہ حضرات ہم سے رجوع ہوں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہدیے کے بارے میں سوچ رہے ہیں
کہ ہدیہ کیا کرنا، ہدیہ لیتے نہیں لیتے بھائی، ہمارے 2-3 سینٹر ہیں، کام کرنے والے 2-4 حضرات ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آنے جانے کے اخراجات ہے، جس جگہ ہم کام کرتے ہیں اس جگہ کا کرایہ ہے، اس جگہ کے مکان کا کرایہ ہے، کھانے پینے کے اخراجات ہیں، تو ہم ہدیہ لیتے ہیں، بغیر ہدیے کے کام نہیں کرتے۔ لیکن ہدیہ ایسا نہیں کہ جو ہے نا بہت زیادہ مقدار میں ہو، ہمارا ہدیہ الحمدللہ اتنا رہے گا کہ ایک معتدل آدمی جو بالکل کم سے کم ہدیے کے اندر کام کرتے ہیں، غریب سے غریب آدمی بھی ہمارا ہدیہ الحمدللہ دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہمارے سامنے مریض آنے کے بعد ہی بتائیں گے کیا ہدیہ ہم لیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا ہدیہ 5,000 کے اوپر نہیں رہے گا، 5,000 5,500 کے اندر ہی رہے گا، 5,000 کے اندر ہی رہے گا، اور کم سے کم 1,100 روپے 300 روپے ہم لیتے ہیں۔ تو جو حضرات اس طریقے کی پریشانی رکھتے ہیں وہ ضرور آئیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔